المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے. دیکھو، مال اور اولاد یہ اس دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے. تمہاری روح کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو تنہا تھی، وہاں سے آئی ہے، تنہائی چلی گئی. روح کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ شوہر ہے. روح تو در حقیقت قل الروح من امر ربی، تمہارا اصل روحانی وجود وہ در حقیقت ان تمام رشتوں سے اور علائق سے بالکل جدا ہے، علیحدہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. یہ مال و دولت دنیا کس قدر پیارے الفاظ ہیں علامہ اقبال کے. واقعہ یہ کہ ان کی نظموں میں یہ نظم جو ہے بہت کلائمیکس کی ہے، چوٹی کی ہے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ. یہ سب بتان وہم و گماں. کیا رشتے، کیا یہ ہمارے آپس کے تعلقات ہیں؟ یہ سب اس ہمارا مادی وجود جو ہے یہ اس کے رشتے ہیں. کسی کا میں بیٹا ہوں اور کوئی میرا بیٹا ہے، یہ میرے مادی وجود کے حوالے سے. ورنہ اس کی روح، میرے والد کی روح، میری روح اور میری بیٹوں کی روح ایک ہی وقت میں موجود تھے قیامت میں، جبکہ انہیں پیدا کیا گیا اور کہا گیا کہ الارواح جلود مجندہ، وہ لشکروں کی شکل میں تھے. سب کی عمر ایک ہے، برابر ہے سب کے سب عمر کے اعتبار سے. چاہے وہ اب ہمارے حوال سے ہمارے کوئی جد امجد جو ہیں 2000 سال پہلے یا 200 سال پہلے وہاں سے آئے تھے، عراق سے آئے تھے، یہاں آباد ہوئے تھے، یہ ہوا تھا. یہ سب کچھ جو ہے یہ صرف ہمارے اس مادی حیوانی وجود کے اعتبار سے. اور اس کے لیے ایک آزمائش کے طور پر، جیسے کہ پہلے رکوع میں فرمایا تھا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے اس دنیا کے اوپر جو کچھ پیدا کیا ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے، بناؤ سنگھار بنا دیا ہے، زیبائش اور آرائش کا ذریعہ بنا دیا ہے. اس کی چہل پہل جو ہے اور اس کی رونقیں جو ہے بڑی دلکش ہے. لیکن وَإِنَّا لَجَاعِلُوهَا صَعِيدًا جُرُزًا. لیکن ایک دن آئے گا یہ سب جس طریقے سے کہ کھیتی کٹ جاتی ہے، کچھ نہیں رہتا، بہت چٹیل زمین پھر نظر آنے لگتی ہے جو پہلے ڈھکی ہوئی تھی فصل کے نیچے، اسی طرح یہ دنیا ہو جائے گی. زمین کا حال وہی ہوگا قیامت کے دن. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، آرائش ہے. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی صرف نیکیاں ہیں. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ جو زندگی ہے جس میں تمہیں یہ جسم بھی دیا گیا، مال دیا گیا، اولاد دی گئی اور وسائل و ذرائع دیے گئے، یہ ایک امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگر اس میں کوئی نیکیاں کمائی ہیں، بھلے کام کیے ہیں، خیر جو ہے اس کے لیے کوئی صحیح جہد کی ہے، وہ ابدی ہے. باقیات، باقی رہنے والی، باقی تو یہی رہ جائے گا. دولت یہی چھوڑ جاؤ گے، محل یہی چھوڑ جاؤ گے، ساز و سامان، فرنیچر، ہر چیز جو ہے وہ یہی رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا. اولاد یہی رہ جائے گی، بیوی یہی رہ جائے گی، یا بیوی اگر جو پہلے فوت ہو رہی ہے تو شوہر یہی رہ جائے گا. لیکن یہ کہ ساتھ جانے والی شے اگر کوئی ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں کہ جو تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں، بدلے کے لیے بھی، جزا کے لیے بھی، اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے بھی. عمل کہتے ہیں امید. امید اگر کرو تو ان سے کرو. امید دولت سے نہ رکھو کہ یہ تمہارے لیے ایک مستقل شے ہے اور یہ تمہاری وفادار رہے گی. کچھ پتہ نہیں آج تمہارے ہاتھ میں کل کسی اور طرف چلی جائے. امیدیں اپنی اولاد سے مت باندھو. کچھ پتہ نہیں کہ یہ اولاد سہارے روح بن جائے بڑھاپے کے اندر، بجائے تمہارے لیے بڑھاپے کا سہارا بننے کے سینہ تان کر کھڑی ہو تمہارے سامنے اور کہے با جان آپ دقیان اسی باتیں کرتے چھوڑیے، آپ کا زمانہ گزر گیا، اب زمانے بدل گئے. اس وقت آپ سوچیں گے اچھا یہ جس میں میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا، ہمہ تن لگا دیا اپنے آپ کو، اور آج اس کی کیفیت یہ ہے. لہذا امید صرف ایک سے، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. انسان جو ہے دنیا کی کسی بھی شے سے زیادہ امید وابستہ نہیں. ہاں امید اگر ہو تو اگر کوئی نیکی کمائی ہے، کوئی خیر کیا ہے، کوئی بھلائی جو ہے اگر اس کا ارتکاب ہو گیا ہے، تم نے اس کی جو کمائی کی ہے، تو پھر یہ کہ اس سے امید رکھو. خیر ثوابا وخیر عملا.
من